السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا دورہ ترکی، روسی صدر کے دورہ پاکستان کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ترک ڈرونز کے لیے ایک اور کسٹمر، روس کا کرائمیا میں نیٹو مشقوں کے جواب میں دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کرنے کا تجربہ اور تیاری، ترکی کی یوکرین کے ساتھ اٹک 2 ہیلی کاپٹر سے متعلق ڈیل کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اسرائیل کے نئے ویپن، سری لنکا اور UK سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، مختلف میڈیا سورسز کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کی دعوت پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر پوٹن کا دورہ اس سال کے اوائل میں متوقع تھا، تاہم کووڈ پینڈیمک کو لے کر اس میں تاخیر ہوئی۔ اس سال اپریل میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیروف پاکستان آئے تھے اور یہ کسی روسی وزیر خارجہ کا 9 سال بعد پاکستان کا دورہ تھا۔ سرگئی لیروف کے اس دورے کو روس کی جانب سے پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک بلینک چیک سے تشبیہ دی گئی تھی، کیونکہ وہ روسی صدر کی جانب سے پاکستان کے لیے ہر شعبہ میں ہر طرح کے تعاون کا پیغام لے کر آئے تھے۔ پاکستان اور روس کے درمیان گیس پائپ لائن کے $2.25 ارب کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ روس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں پاکستان کو دفاعی ساز و سامان فروخت کرنے کی ریلیکٹنٹ پالیسی کو بدلتے ہوئے پاکستان سے دفاعی تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ 2016 سے جاری مشترکہ فوجی مشقیں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ گو کہ ابھی اس دورے کی کوئی باقاعدہ تاریخ طے نہیں ہوئی، لیکن اس دورے کے دوران یا بعد میں ہمیں روس اور پاکستان میں دفاعی اعتبار سے اٹیک اور پیسنجر ہیلی کاپٹرز کے علاوہ رائفلز اور دیگر سمال آرم سے متعلق ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ترک ڈرونز اس وقت دنیا بھر کی افواج کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 یعنی ٹیکٹیکل بلاک 2 ڈرون کی بیرون ملک کسٹمرز کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق البانیہ نے اس ڈرون کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈرون ترکی، آذربائیجان، قطر اور یوکرین کے زیر استعمال ہے۔ پولینڈ 24 بیرکٹر TB2 ڈرون خریدنے والا حالیہ اور نیٹو کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ البانیہ کی پارلیمنٹ نے ڈرون خریدنے کے لیے $9 ملین الگ سے مختص کیے ہیں۔ البانین پارلیمنٹ کی منظوری البانیہ کے وزیر خارجہ کے دورہ ترکی کے فوراً بعد دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کے اس دورے کے دوران انہوں نے بیکر کمپنی کے مینوفیکچرنگ یونٹس کا دورہ کیا اور اشارہ دیا کہ ان کا ملک ترکی سے یہ ڈرون خرید سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر ترکی کے 4 روزہ سرکاری دورے پر اس وقت ترکی میں موجود ہیں۔ ایئر چیف نے ترکی کے وزیر دفاع حلوسی اکار اور ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل یاشار گولیر سے علیحدہ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران پاک ترک دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دونوں فضائی افواج کے مابین باہمی تجربات سے استفادہ کرنے اور استعداد بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو ترکی میں لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ایئر چیف نے دورہ ترکی کے دوران سینئر فوجی قیادت سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق بعد ازاں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ترک فضائیہ کے سربراہ جنرل حسان کوچک یاؤز سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران PAF اور ترک فضائیہ کے درمیان ہوا بازوں کی تربیت اور تبادلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ فرینڈز، اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے سری لنکا کے ساتھ $50 ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی کمپنی سری لنکن ایئر فورس کے کیفر ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرے گی۔ اس ڈیل میں ایئر کرافٹ کے بیسک ایویونکس کو ایڈوانس 4+ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ایویونکس سے ریپلیس کیا جائے گا۔ اپ گریڈ پروسیس میں سری لنکن ایئر فورس کے پرسنل کے لیے ٹرانسفر آف نالج اینڈ اسکل فار ریفربشمنٹ بھی شامل ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے یوکرین کی موٹر سچ کمپنی کے ساتھ ہیلی کاپٹرز کے انجن کا معاہدہ طے کیا ہے۔ ترک ایروسپیس نے یہ معاہدہ اپنے پروجیکٹ 9-9 کے لیے طے کیا، جس کو اٹک 2 بھی کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت ترک کمپنی موٹر سچ سے
ٹوٹل 14 انجن حاصل کرے گی۔ یاد رہے کہ یوکرین سے ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر کے انجن کے حصول سے متعلق خبر تو کچھ عرصہ پہلے سننے کو ملی تھی، لیکن اس سے متعلق سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ترک ایروسپیس کے مطابق اٹک 2 ہیلی کاپٹر پر کام جاری ہے، جبکہ یوکرینین کمپنی پہلے 2 انجن سپتمبر 2022 جبکہ باقی تمام 2025 تک بیچز کی صورت میں ڈیلیور کر دے گی۔ اطلاعات کے مطابق اس ہیلی کاپٹر کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں متوقع ہے۔ ترک ایروسپیس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 2023 ہمارے 100 سال مکمل ہونے پر کئی انڈر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی فرسٹ فلائٹس کا سال ہے۔ BAE سسٹمز نے اپنے گلاسکو میں موجود شپ یارڈ میں UK نیوی کے لیے تیسری ٹائپ 26 فریگیٹ کی سٹیل کٹنگ کا انعقاد کیا۔ ٹائپ 26 بنیادی طور پر ٹائپ 23 کو ریپلیس کرے گی۔ اس فریگیٹ میں 3D ریڈار، سی سیپٹر ایئر ڈیفنس سسٹم، BAE سسٹمز کی مین گن، اینٹی سب مرین وارفیئر ویپنز قابل ذکر ہے۔ ٹائپ 26 کی ڈسپلیسمنٹ 6900 ٹن، لمبائی تقریباً 150 میٹر، جبکہ رینج 7000 ناٹیکل مائلز اور سپیڈ 26 ناٹس بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی کمپنی رافائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم نے نیا 5th جنریشن لانگ رینج سی بریکر آٹونومس پریسیشن گائیڈڈ میزائل سسٹم انویل کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے سی بریکر کو نیول اور آرٹلری یونٹس کے لیے فورس ملٹی پلائر کہا گیا ہے۔ سی بریکر کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 300 کلومیٹر کی سٹینڈ آف رینج کے ساتھ اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرینڈز، ابتدائی طور پر تصاویر اور ریلیز کردہ فوٹیج کے مطابق سی بریکر امیجنگ انفرارڈ سیکر استعمال کرتا ہے، جبکہ اس پریسیشن اور خود مختار لوٹنگ منیشن کو میری ٹائم اور لینڈ ٹارگٹس کو اسٹیشنری اور موونگ حالت پہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سی بریکر سی اسکیمنگ اور لو آبزرویبلٹی کی غرض سے کافی نچلی سطح پر پرواز کر کے مخالف ریڈار سے بچتے ہوئے مختلف ٹائپ کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرینڈز، روس نے 2014 میں یوکرین سے حاصل کردہ کرائمیا ریجن میں تعینات اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ریڈینس کو ٹیسٹ کیا ہے۔ US، UK اور یوکرین سمیت نیٹو کے دیگر 30 ممالک کی بلیک سی میں شروع ہونے والی مشقوں سے روس اور مغربی ممالک میں تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ سی بریز نامی ان مشقوں کے جواب میں روس نے کرائمیا کے دفاع کے لیے ریڈینس ٹیسٹ میں اپنے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور پینٹشر سسٹم کے علاوہ 20 ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کو ڈپلائی کیا۔ اس میں Su-24M بمبار طیارے بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ روس کرائمیا کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اس کو یوکرین کا حصہ قرار دیا گیا ہے جو اس کو واپس مانگتا ہے۔ ادھر 2 ہفتوں پر مشتمل سی بریز مشقوں میں 5000 ملٹری پرسنل، 30 شپس اور 40 ایئر کرافٹ شرکت کر رہے ہیں، جس میں امریکن میرین کور اور ڈسٹرائر شپ بھی شامل ہیں۔ فرینڈ، اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لپیڈ سرکاری دورے پر UAE پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات کی، جبکہ بعد میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔